روزے وہ رکھ لیجئے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی اور دوسرے دن وہ چلا گیا کسی اسٹامپ پیپر تیار کرنے کے لیے اور اس کو کہہ دیا کہ 3 طلاقیں بالترتیب لکھ دو۔ اس نے لکھ دی اور سائن بھی کر دیے۔ اب لڑکی کے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ 2 طلاقیں ہم تمہاری منہ والی طلاق کا اعتبار کریں گے تو صلح کر لو اور بچی کو لے جاؤ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اصل تو زبان سے طلاق دینا ہے، لیکن لکھ کر بھی طلاق ہو سکتی ہے کہ الکتاب کالخطاب، یہ مقولہ ہے کہ لکھنا یہ بولنے کی ہی مثل ہوتا ہے۔ لہذا اچھی طریقے سے یاد رکھیے اور سب اچھی طرح مسئلہ غور سے سنیں کہ اگر کسی شخص نے کسی سے کہا نا کہ میری بیوی کو 3 طلاقیں لکھ دو، تو یاد رکھیں فوراً تینوں پڑ جائیں گی، چاہے وہ نہ لکھے تینوں پڑ گئیں۔ پھر اس نے لکھ بھی دی اور لکھ کے انہوں نے سائن بھی کر دیے، تو لہٰذا تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب یہ لڑکی والوں کو کہنا کہ ہم منہ کی طلاق کا اعتبار کریں گے، لکھی ہوئی طلاق کا نہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں لکھی ہوئی طلاق کا اعتبار کرنے والے؟ یا اگر آپ کے پاس طلاق نامہ پہنچتا ہے مثال کے طور پہ تو آپ ڈاکے سے کہ ہم ریسیو ہی نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک لوگوں کا غلط خیال ہے کہ جی ریسیو نہ کرو ورنہ طلاق پڑ جائے گی۔ ہاں اگر شوہر نے یوں لکھا ہوتا کہ جب میری بیوی کو یہ لیٹر پہنچے تو اسے طلاق، تو پھر تو مشروط ہے، آپ نہ پہنچنے دے لڑکی تک تو نہیں ہوگی۔ لیکن اکثر اسٹامپ پیپر میں ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، بلکہ یوں ہی لکھواتے ہیں کہ میں فلاں بن فلاں بقائے میں ہوش حواس اپنی زوجہ فلانہ بنت فلاں کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، اور آخر میں وہ سائن کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ بہرحال یہ طلاق بدعت ہوتی ہے، گناہگار ہوتے ہیں، لیکن یہ تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اب لڑکی والوں کو چاہیے کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہو گئے، جیسے روڈ پہ چلنے والے اجنبی مرد و عورت۔ اگر آپ اس صورت میں اپنی بچی کو بغیر شرعی تقاضوں کے پورا کیے بھیجیں گے تو سمجھ لیجئے اپنی بچی کو آپ گناہ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اس سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا۔ ان دونوں کے ملاپ کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت سابقہ شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس شخص کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے کسی اور سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، انہوں نے 3 طلاق دے دی تھی، تو انہوں نے آ کے سرکار سے عرض کی، اس خاتون نے ایک اور عبد الرحمن بن زبیر سے انہوں نے نکاح کیا اور پھر آ کے عرض کیا رسول اللہ بھی ہم دونوں کا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں پہلے شوہر کی طرف لوٹ جاؤں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک تم اپنے اس شوہر کا اور یہ دوسرا شوہر تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیا کے ساتھ یہ الفاظ ادا فرمائے، جس کی شرح یہ ہے کہ جب تک تم دونوں میں جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے، سابقہ شوہر کے لیے جدید حلت پیدا نہیں ہوگی، تم حرام ہی رہو گی۔ تو اس دونوں کو ملا کے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو سب سے پہلے لڑکی اس شوہر کی عدت گزارے، اس کے بعد مشروط نہیں، پری پلان نہیں، اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے، اور اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ تم نے دوسرے دن طلاق دینی ہے تیسرے دن۔ پھر ان دونوں میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر یہ شخص مر جائے یا اپنی مرضی سے بیوی کو طلاق دے دے، اس کی عدت گزار کے پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی آپ کو کوئی اور طریقہ بتائے گا آپ تباہ و برباد ہوں گے، اور سمجھ لیجئے کہ اپنی بچی کو گناہوں پر پیش کر رہے ہیں۔